السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. وقال تعالى في مقام آخر: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. وقال هنالك دعا زكريا ربه. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے جو قدم چومنا شرک کہا جاتا ہے، تو ہاتھ چومنے اور قدم چومنے کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی تھیں، اور اس میں کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے وہ بھی بات بیان کی گئی تھی. اب رہا آج جو ہے تبرک کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے. ویسے عام اہل سنت کے پاس تبرک جو ہے نا جائز ہے، لیکن بعض حضرات جو ہے نا بزرگوں کے تبرک کو جو ہے نا مندر کے پرساد سے بھی جو ہے نا تعبیر کرتے ہیں اور اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں. تو لہذا اس مناسبت سے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ عقائد کے حوالے سے تبرک کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے. عزیزان محترم، تبرک برکت سے ہے، اور برکت کے معنی بڑھنا، زیادہ ہونا اور کسی چیز میں خیر کا پیدا ہو جانا، یہ برکت ہے. کسی بھی چیز میں اضافہ ہو جانا، اور اضافہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے، ایک کی جگہ دو کی جگہ تین بھی ہو سکتے ہیں، یا اضافہ معنوی بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی بھلائی کیا ہو جائے، زیادہ ہو جائے. چیز تو اتنی ہی رہے لیکن بھلائی کیا ہو جائے، زیادہ جو ہے نا ہو جائے. مثال کے طور پر اگر آپ کے رزق میں برکت ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ تنخواہ 10,000 سے 15,000 ہو جائے. یہ بھی ایک برکت کی صورت ہے. یا برکت کی ایک صورت یہ ہے کہ وہی 10,000 میں اللہ اتنی برکت دے کہ جو ہے نا آپ کی زندگی بڑے آرام سے چل رہی ہو، اور گھر میں سکون ہو، بچے بیمار نہیں ہو رہے، بیوی بیمار نہیں ہو رہی، اخراجات تکمیل پا رہے ہیں، اور پھر وہ رزق جو ہے نا آپ کے لیے عبادت میں معاون اور مددگار ثابت ہو رہا ہو. یہ بھی ایک برکت کی صورت ہے. تو بہرحال تبرک برکت سے ہے، اور تبرک کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی مقبول بندے سے یا اس سے وابستہ چیز سے برکت حاصل کرنا، یہ تبرک کہلاتا ہے. اللہ کے کسی مقبول بندے کی ذات سے، خواہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو، اللہ کے کسی مقبول بندے کی ذات سے، اور زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو، یا اس سے تعلق رکھنے والی، نسبت رکھنے والی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا، یہ تبرک کہلاتا ہے. یہ تبرک کہلاتا ہے. دیکھیے، جب بندہ اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا ہے، اس کا مقبول بن جاتا ہے، تو خود حدیث قدسی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ حدیث قدسی کا مطلب کلام اللہ کا، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بندہ جب جو ہے نا فرائض و نوافل کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جو ہے نا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے جو ہے نا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو ہے نا تجلیات کا وہ مرکز بن جاتا ہے. حدیث قدسی ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، حدیث ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ، اس کے دو مفہوم یہ حدیث کے بیان کیا جائے. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قدرت الہی کے جلووں کا وہ کیا ہو جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے.
اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے، شامل حال کیا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ عرش الہی کو دیکھ لیتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم یہاں وہ یہاں رہ کر عرش الہی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم سوائے آسمان سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دیوار کے آگے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ دنیا کے کونے کو بھی کیا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ایک قوت کے معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ پیر آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، مرضی کے خلاف کیا ہے، کوئی کام جو ہے نا نہیں کرتا۔ تو بہرحال جب بندہ تقوی، طہارت، عقیدہ صحیحہ کے ذریعے سے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو اللہ کی تجلیات اور اس کی قدرت کی تجلیات کا کیا ہو جاتا ہے، وہ مرکز بن جاتا ہے، اور وہ ذات صاحب برکت ہو جاتی ہے، صاحب خیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ رب العزت کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کی رحمت کا مرکز بھی ہو جاتا ہے، اس کی قدرت کا مظہر بھی ہو جاتا ہے، اس کی تجلیات کا مظہر بھی بن جاتا ہے، اور مقام قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے، مقام قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بغیر کسی کمپیریزن کے، بغیر کسی تشبیہ کے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتاتا چلو۔ اگر ایک چیز کو آپ آگ میں رکھ دیتے ہیں، آگ میں ایک لوہا ہے، لوہے کو اگر آپ تھوڑی دیر آگ کی صحبت میں رکھ دیتے ہیں تو لوہا آگ تو نہیں بنتا مگر آگ کی طرح بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک چیز کو فریج میں آپ رکھ دیتے ہیں تو وہ چیز تو جو ہے نا برف نہیں بن جاتی، لیکن برف کی خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جو بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ خدا تو نہیں بن جاتا، لیکن وہ خدا کے کمالات اور اس کی رحمت کا جو ہے نا وہ مرکز بن جاتا ہے۔ اور جب وہ خدا کی رحمت کا مرکز اور اس کی برکت کا مرکز بن جاتا ہے تو وہ ذات معمولی ذات نہیں ہوتی، بلکہ وہ صاحب برکت ہوتی ہے۔ وہ جس مقام پر ہوتا ہے وہ مقام رحمتوں والا ہوتا ہے، اس سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے نا برکت والی ہو جاتی ہے، وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے، اور اس سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ اپنی ہم جنس چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اس کے کپڑے عام کپڑوں کی طرح نہیں ہوتے، اس کے جوتے عام جوتوں کی طرح نہیں ہوتے۔ آپ بولو جوتا اڑتا کیا، دیکھو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا گیا تھا، اڑا تھا، آپ بولو آپ کا جوتا اڑتا کیا؟ کیوں؟ جوتے کو آپ سے نسبت ہو گئی تو اس کے اندر کمال نہیں، اللہ کے ولی سے نسبت ہو گئی تو اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ رب العزت کے کسی مقبول بندے سے چیزیں وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں اپنی ہم جنس، اپنی جیسی چیزوں میں ممتاز ہو جاتی ہے، ان کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے، ان کے اندر بہتری آ جاتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے نا برکت آ جاتی ہے۔ جب ان کے اندر برکت آ جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کی برکت ذاتی ہے، بلکہ وہ ان کی برکت جو ہے نا اللہ کی عطا کردہ ہی ہے، اور اللہ نے وہ بزرگ کے صحبت سے جو ہے نا وہ برکت اس کی انڈا ڈال دی ہے، اور ہم وہ صحبت جو برکت اللہ نے جو ڈالی ہے اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی کا نام تبرک ہے، اسی کا نام کیا ہے، تبرک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز میں جو برکت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، نہیں، وہ نہیں کہتے، بلکہ برکت دینے والا، خیر پیدا کرنے والا ہر چیز اللہ رب العزت ہی ہے۔ جس طرح اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے، دعا میں جو ہے نا شفا رکھی ہے، اسی طرح جب کسی چیز سے منسوب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے نا اس کے اندر برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ بتائیے کیا مسجد، اور وہ بھی مسجد بھی زمین کا ایک حصہ ہے، وہ روڈ بھی زمین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہاں کی برکت کا معاملہ الگ ہے، وہاں کی برکت کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا رحمت الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ داخل ہوتے وقت پڑھنا ہے کیونکہ یہ رحمت کا مقام ہے، اور نکلتے وقت پڑھنا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تیرا فضل یعنی تیرا رزق تلاش کرتا ہوں، کیونکہ بازار رزق تلاش کرنے کا مقام ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو ہے نا ہر چیز، یہ مسجد کو کوئی کام نہیں، یہی مٹی ہے، یہ دیوار ہے، یہی ہے، یہ کسی جو ہے نا کوئی اس کو کہیں سے خاص طور پر اس میں نہ کوئی زمزم کا پانی ملا ہوا ہے، نہ کہیں خاص جگہ سے مٹی لائی گئی ہے، بس وہی اینٹ ہے، وہی دیوار ہے، وہی پتھر ہے، لیکن اس کو عبادت سے نسبت حاصل ہے، اس کو عبادت نماز کے لیے اس کو متعین کیا گیا۔ تو ساتوں زمین نیچے تک مسجد ہے، ساتوں آسمانوں تک مسجد ہے، اس کو نماز سے نسبت ہو گئی، تو یہاں رحمت الہی کے نازل ہونے کا مقام بن گیا۔ تو لہذا جب اللہ رب العزت کے مقبول بندے، ایک حجر اسود ہے، حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، آپ اس کو چوم کر برکت حاصل کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ بھی ایک پتھر ہے، نبی کے قدموں سے اس کو نسبت ہو گئی، وہ بڑا صاحب برکت ہو گیا۔ اور 2 رکعت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، عمرہ کرنے والے اور حاجی کے لیے لازم ہے کہ 2 رکعت نماز واجب ہے مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا۔
رکن یمانی کیا ہے؟ رکن یمانی بھی ایک پتھر ہی تو ہے، تو لہذا طواف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ممکن ہو سکے یہ رکن یمانی کو چھونا ممکن ہو سکے تو چھو کر اس کو چومے۔ آب زمزم کیا ہے؟ نبی کی قدموں سے نسبت رکھنے والی ایک چیز ہے، وہ بھی صاحب برکت ہے، دنیا کے عام پانیوں کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تعظیماً اس کو کھڑے ہو کر پینا ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم، جب پتھر تبرک بن سکتا ہے، اور جب جو ہے نا پانی تبرک بن سکتا ہے، اور جب ہر چیز جو ہے نا تبرک بن سکتی ہے، تو پھر یہ معمولی بے جان چیزیں تبرک بن سکتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے بندے جو مقبول بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، اولیاء اللہ ہو، ان سے نسبت رکھنے والی چیز اگر جو ہے نا تبرک نہ بنے تو پھر یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو اگر تبرک شرک ہے، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا شرک ہے، تو پھر حجر اسود سے بھی حاصل کرنا شرک ہے، مقام ابراہیم سے بھی حاصل کرنا شرک ہے، رکن یمانی سے بھی برکت حاصل کرنا شرک ہے، آب زمزم سے برکت حاصل کرنا بھی نہیں، وہ تو شریعت میں اجازت دی، بولے تو جب شرک ہے تو شریعت میں اجازت دو تو بھی شرک ہے، نہیں دو تو بھی شرک ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو پہلے تو شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، اگر دی تو پھر وہ جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ توحید شریعت حکم نہیں دیتی، شرک نہیں ہے تبھی تو حکم دیتی ہے، کیونکہ شرک کی تعلیم شریعت کیا ہوتی ہے؟ نہیں دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز میں جو اس کی خیر برکت ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ اس سے وابستہ اس سے جو ہے نا وہ اس کو اس برکت حاصل کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آئیے، یہ تو تمہیدی باتیں تھیں، میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، دو چار مثالیں قرآن کی آیتوں سے میں آپ کے سامنے دوں گا، دو چار باتیں، زیادہ نہیں، بڑی اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں۔ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے فرزند یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، تو جو ہے نا بھائیوں نے حسد کی اور ان کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام۔ باقیہ تفصیل ہے، میں مختصراً آ رہا ہوں۔ پھر راستے سے جانے والوں نے آپ کو کنویں سے نکالا، لے جا کر بیچ دیا مصر کے بازار میں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ عزیز مصر جو ہے نا مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بننے کے بعد ہوا ہے کہ بھائی جب آئے، جب یعقوب علیہ السلام کا پتہ چلا کہ ادھر یعقوب علیہ السلام جو ہے نا رو رو کے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے بینائی چلے گی، آنکھوں کی روشنی چلے گئی، جب یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ والد گرامی کی آنکھ چلے گئے ہیں، تو لہذا آنکھ چلے گئے ہیں معلوم ہوا، تو اپنا قمیص اپنا کرتا اتار کر بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجهی ابی یاتی بصیرا، کہ میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دو تو جو ہے نا ان کی نگاہ لوٹ کر آئے گی۔ تو لہذا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈالی گئی تو وہ بینائی لوٹ کر آ گئی اور نگاہیں وہ دیکھنے لگ گئے۔ تو پھر یہ کپڑا کیا تھا؟ یہ کپڑا کیا تھا؟ یہ کپڑا یوسف علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک چیز تھی، یہ یوسف علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک چیز تھی۔ تو اللہ کے نبی کی جو ہے نا اللہ کے نبی کی ذات سے جو چیز نسبت رکھتی ہے اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ بینائی کو دور کر دے، نابینا کو بینا بنا دے، اندھے کو جو ہے نا دیکھنے والا بنا دے۔ اور دور کی بات بتاؤں میں آپ کو، اور دور کی بات، یہ تو ایک خالی نسبت تھی، اس سے اور دور کی بات میں آپ کو بتلاؤں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے کہ جنگ تبوک کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، قوم سمود کی بستیوں پر سے گزر ہوا، قوم سمود کی جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس قوم کی بستیوں پر سے گزر ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو یہاں سے جلد جلد گزر جاؤ، خود سرکار نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور جو ہے نا جلد جلد استغفار پڑھتے ہوئے وہاں گزر گئے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں جو ہے نا تم نے یہاں اگر اس قوم کے کنووں سے اگر پانی لیا ہے تو پانی پھینک دو، آٹا گوندا ہے اس پانی سے تو بھی آٹا مت کھاؤ، جانوروں کو کھلا دو۔ ہاں ایک جو ہے نا کنویں سے تم پانی لے سکتے ہو، وہ کنواں ہے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پایا تھا۔ یہ کرتے کا تعلق آپ کی ذات سے تھا لیکن اونٹنی کا تعلق تو نہیں تھا آپ کی ذات، دور سے تھا، ذات سے تو تعلق تھا مگر دور سے تھا۔ تو نبی سے وابستہ ایک جانور اگر پانی پیتا ہے تو وہ پانی میں جو ہے نا خیر و برکت اور شفا ہو جاتی ہے، تو وہ پانی برکت والا بن جاتا ہے۔ سرکار نے دوسرے پانیوں سے سختی سے منع فرما دیا، پانی پھینک دینے کا حکم دیا گیا، بلکہ آٹا بھی گوندھ لیا ہے تو وہ آٹا جانوروں کو کھلانے کا حکم دیا، اتنی سختی سے حکم دیا۔ مگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے جس جو ہے نا کنویں سے پانی پیا تھا وہ پانی لینے کا حکم دیا، کیونکہ وہ دیگر کنووں میں جو عذاب کے اثرات ہیں، جو بلا کے اثرات ہیں، وہ نبی کی اونٹنی کے پانی پینے کی برکت سے وہ اثرات ختم ہوئے ہیں۔ تو یہ تبرک کا اثر ہے کہ اس سے برکات، اس سے بلائیں اور اثرات بھی دور ہو جاتے ہیں۔
بلائے اور اثرات بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ہوئی، ایسے 20 مثالیں آپ کو ملے گی، میں آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے جا رہا ہوں۔ یہ تو نبی کی بات تھی، انبیاء کی بات تھی، انبیاء کی بات تھی۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، شفا شریف ایک کتاب ہے جس میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت دخل فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جس مقام پر بیٹھتے تھے وہ مقام کو ایسا پوچھ کر، ایسا ہاتھ پھیر کر اس کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی برکت سے وہاں جو ہے نا وہ برکت وہاں حاصل ہو جائے، کیونکہ جو ہے نا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اس ممبر کو سرکار کی ذات سے نسبت تھی، تو لہذا آپ کیا کرتے تھے؟ وہاں پر ہاتھ پھیر کر مل لیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے بڑھتا چلو کہ جو ہے نا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، جبہ مبارک تھا، تو جو ہے نا رکھ لی تھی وہ جبہ مبارک۔ یہ بھی مشکات کی روایت ہے کہ جبہ مبارک کو رکھ لی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو پانی میں وہ جبہ ڈباتی اور پانی پلا دیا کرتی تھی، شفا نصیب ہو جایا کرتی۔ تو جبے کو سرکار سے نسبت تھی اور اس کا پانی پلا دیا جاتا تھا، شفا ہو جاتی تھی۔ عزیزان محترم، یہ ایک وقت کا واقعہ نہیں، اب کپڑے میں جو بھی اثر ہوگا کیا ہوتا ہے؟ ایک جو بھی اثر، مثال کے طور پر آپ کے جسم سے کپڑا پہنے اس پہ جو بھی لگ گیا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ پانی میں ڈبو کر نکالنے کے بعد وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 1-2 مرتبہ کا واقعہ نہیں، یہ آپ کا مسلسل عمل رہا کہ جو بھی بیمار ہو جاتا یہ سرکار کا جبہ پانی میں ڈبوتے، پہلے پانی پلا دیتے۔ اگرچہ کہ ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے دیکھا گیا تو اثر ختم ہوگا، لیکن معنوی اثر اس کے اندر تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ یہ ہے حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مشکات کی حدیث ہے۔ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار ان کے گھر میں گئے، جانے کے بعد مشکیزہ جو لٹکا ہوا تھا، پانی کی ایک تھیلی ہوتی تھی، وہ مشکیزے سے سرکار نے منہ لگا کر پانی پیا تو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ کو بطور تبرک کاٹ کر رکھ لیا۔ یہ صحابہ کی عقیدت تھی، یہ صحابہ کا تبرک تھا۔ ایسی 20 مثالیں ہیں، میں 1-2 مثالیں نہیں، 20 مثالیں ہیں، میں جو ہے نا وقت کے لحاظ سے مختصر دے رہا ہوں۔ یہ تو تھا انبیاء کا، اور آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیے کہ جو ہے نا ایک جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ تھا، دوسرے پارے میں اس کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو جالوت سے لڑنا تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا، تو وہاں اس وقت کے جو نبی تھے روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا نام شمویل علیہ السلام تھا، تو لہذا انہوں نے جو ہے نا طالوت کو کیا کیا؟ بادشاہ کے طور پر جالوت سے لڑنے کے لیے مقرر کیا۔ تو وہ طالوت جو کوئی مالدار آدمی نہیں تھے بلکہ طاقتور تھے، علم والے تھے، لیکن وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کی نظر میں نہیں بھا رہے تھے، دوسرے لوگ تھے ان کی نظر میں جو ہے نا نہیں بھا رہے تھے۔ تو طالوت جو ہے نا، جالوت ظالم بادشاہ تھا، جالوت جابر، یاد رکھیے اس حساب سے، جالوت جابر، تو جو ظالم بادشاہ تھا اس کے مقابلے کے لیے طالوت کو منتخب کیا اس وقت کے نبی نے۔ طالوت میں نہ کوئی خاندانی جو ہے نا بادشاہ تھے وہ، اور نہ ان کے اندر کوئی مال و دولت تھی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے بادشاہ کا بیٹا ہے، کیا ان کے باوا خاندان تھے بادشاہ تھے، کیا ان کے دادا بادشاہ تھے، کہ یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ان میں ایسی کوئی بادشاہت ان کے خاندان میں نہیں گزری تھی، اور نہ ان کے اندر کوئی مال و دولت تھی۔ تو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یہ طالوت کو جو ہے نا تم نے بادشاہ کیوں بنایا ہے، آپ نے کیوں بادشاہ بنایا ہے، ان کی نشانی کیا ہے ان کے حق ہونے کی؟ تو لہذا اس وقت کے شمویل علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا فرشتے، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ دیکھو یہ طالوت کو جو میں بادشاہ مقرر کر رہا ہوں ان کی بادشاہت کے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایک صندوق، فرشتے ایک صندوق لائیں گے، خواہ وہ بیل گاڑی میں لائیں گے یا آسمان سے اتاریں گے، فرشتے ایک صندوق لائیں گے، اور وہ صندوق میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہوں گے، ہارون علیہ السلام کا امامہ ہوگا، اس کے اندر کچھ تبرکات ہوں گے، وہ فرشتے وہ لائیں گے اور لا کر طالوت کو دے دیں گے، تو یہ اس کی بادشاہت کی حقانیت کی علامت ہے۔ تو لہذا ہوا یہ کہ فرشتے لائے، وہ صندوق لائے جس میں یہ تبرکات تھے، اور لا کر طالوت کو دے دیے، یہ بادشاہت کی، ان کی بادشاہت کی حقانیت کی نشانی تھی۔ تو بنی اسرائیل جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو وہ جو ہے نا اس طالوت کو، اس صندوق کو سامنے رکھتے تھے، اس صندوق کو سامنے رکھ کر جو ہے نا دعا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان تبرکات کی برکت سے انہیں فتح نصیب فرماتا تھا۔
جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ٹوپی میں آپ نے سی لیا تھا، اور آپ کا خول تھا، خود خالد بن ولید اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہن کر میں جب جنگ میں جاتا ہوں تو مجھے فتح اور کامرانی نصیب ہوتی ہے منہ مبارک کی برکت سے۔ تو عزیزان محترم، یہ تبرکات کے معاملات تھے، یہ خیر یہ انبیاء کا معاملہ تھا، انبیاء کا معاملہ تھا۔ لیکن آئیے اولیاء کی بات بتاتا چلو، کہ جو ہے نا اولیاء کی بات بتاتا چلو کہ بی بی مریم علیہ السلام یہ اللہ کی ولیہ تھی، کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ اللہ کی ولیہ تھی۔ جب یہ پیدا ہوئی تو جو ہے نا ان کی پرورش کا معاملہ پیش آیا، تو پرورش کا معاملہ پیش آیا تو ہر کوئی وہاں پر جو ہے نا بیت المقدس کے جو خادمین تھے، ہر کوئی آپ کو جو ہے نا آپ کو پرورش کرنے کی خواہش رکھتا تھا، تو خورا ڈالا گیا، قلم پانی میں ڈالے گئے، جن کا قلم تیرے گا وہ جو ہے نا پانی میں وہی کیا کریں گے، ان کی پرورش کریں گے، تو لہذا قلم ڈالے گئے، زکریہ علیہ السلام کا جو ہے نا قلم تیرا، غالباً آپ رشتے میں خالو تھے، تو قلم تیرنے کے بعد زکریہ علیہ السلام کو آپ کی پرورش کا حصہ مل گیا، کس کو؟ مریم علیہ السلام۔ تو زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک مقام بنا دیا تھا، کمرہ بنا دیا تھا، جو ہے نا اس کے بعد بی بی مریم کو وہاں پر رہنے کا حکم دیے، اور کبھی آتے تھے، خبر گیری کرتے تھے، ضرورت وغیرہ کی چیزیں لا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جو ہے نا قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ کا واقعہ نہیں، کلما دخل علیہا، جب کبھی بھی زکریہ علیہ السلام، کلما کا قرآن کی آیت کری، کلما ایک آدھ مرتبہ کا، جب کبھی بھی، کلما کا ترجمہ کسی بھی تفسیر میں آپ اٹھا کر دیکھیے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام جو ہے نا ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق کو پاتے تھے، اور رزق بھی کیسا؟ بے موسمی رزق، بے موسمی پھل وہاں پر ہوتے تھے۔ تو پوچھتے انا لکی ھذا، یہ تم کہاں سے لائی یہ رزق، یہ رزق تمہیں کہاں سے آیا؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، وہ جو ہے نا اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام کو ایک عمر تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تقریباً 80 سال ویسے گزر گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، کہ وہاں کھڑے ہو کر زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، تو فرشتوں نے اولاد کی بشارت دی۔ تو اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے سورہ کہف نہیں پڑھا کہ خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ولی تھے، ان کی نشانی کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ مچھلی توشے میں بنا کر لے جاؤ، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہاں خضر کا ملاقات ہو جائے گی۔ تو اولیاء اللہ کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ مقامات زندگی دینے والے مقامات ہوتے ہیں، دعاؤں کی مقبولیت کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب جس مقام پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، کیا وہ چیز میں خیر و برکت پیدا نہیں ہو سکتی؟ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کہتی ہے کہ میں ان بزرگوں جو بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کو وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو پھر ان سے وابستہ چیزیں اگر تبرک بنے نہ بنے تو پھر اور کیا چیزیں آپ تبرک کا مفہوم اور کہاں رکھتے ہیں آپ؟ تو یہ چند مثالیں، حجر اسود، مقام ابراہیم، رکن یمانی، یہ چند چیزیں، باب زمزم، یہ چند چیزوں کی میں نے جو ہے نا مثال دی۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہو تو وہ بندہ بھی صاحب برکت ہوتا ہے، اس کا قدم جہاں پڑتا ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت آئی، آ کر کہی کہ یا رسول اسلام لے آئے، آ کر کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے مقام پر ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، اب ایک یہودی عبادت گاہ ہے، ہم وہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسجد بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب وہ یہودی عبادت گاہ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سرکار نے فرمایا ایک پانی، سرکار آپ جو ہے نا کچھ جب یہ پیشکش کی تو سرکار نے پانی منگایا، پانی منہ میں لے کر پانی میں کلی کی، اور کلی کر کے کہا کہ جاؤ اس مقام پر چھڑکو، چھڑک کر مسجد کی تعمیر کر دو، مسجد کی تعمیر کر دو۔ کیوں چھڑکنے؟ کیا شریعت کے مسئلے کے حساب سے دیکھا جائے، اگر کسی مقام پر کسی بستی میں غیر مسلم ہو اور وہ سب کے سب مسلمان ہو جائے اور اپنی غیر مسلم عبادت گاہ کو ختم کر کے مسجد بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، تو شریعت کوئی اور پروسیس کی نہیں، جا کے نیت سے اس زمین پر بنا سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں۔ شریعت کا یہ مسئلہ واضح ہے، شریعت کا یہ مسئلہ واضح ہے۔ پھر وہ لوگ کیوں کیے، آ کر یہ کیوں کیے کہ ہمیں جو ہے نا کچھ بتائیے؟ تو سرکار نے بھی کیوں نہیں کہا کہ جاؤ مسجد بنا لو، کافی ہے، نہیں، بلکہ پانی کو کلی کر کے پانی دے دیا، جاؤ اس پانی کو چھڑکو۔ کیوں؟ تاکہ وہاں پر جو کفر و ضلالت کی جو اثرات ہیں وہ مبارک منہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے پانی کے ذریعے سے وہ اثرات کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ جس طرح زبان مبارک سے دل میں کفر چھٹ کر، ضلالت چھٹ کر ایمان سے دل منور ہوتا تھا، اس دہن مبارک سے نکلنے والا پانی اگر زمین پر گر جائے تو کفر
کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ برکت کے آثار ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا جو مقبول بندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ بھی صاحب برکت ہو جاتا ہے, اور وہ زندہ بھی رہے تو صاحب برکت ہے, زندگی کے بعد بھی وہ صاحب برکت ہے, اور کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے اور اس سے وابستہ ہر چیز بھی جو ہے نا قابل برکت ہوتی ہے, بشرطے کہ وہ حقیقت میں اللہ والا ہو. ہر کس و ناکس نہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر رنگین جبے والا شملے والے کو دیکھ کر آپ جو ہے نا تبرک بنا دے رہے اس کے لباس کو, تو پھر جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے. سامنے والی شخصیت بھی ویسی ہونا چاہیے, ایمان ہو, تقویٰ ہو, طہارت ہو, اللہ والا ہو, یقیناً وہ اللہ کا مقرب ہو تو پھر یہ تبرک ہے. ورنہ پھر اس کے اگر وہ مقرب نہیں ہے, دنیا پرست ہے, لیکن اللہ والوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کو آپ تبرک سمجھ رہے تو یہ جو ہے نا تبرک نہیں بلکہ ضلالت ہے. تو عزیزان محترم, تو تبرک کسی بھی چیز میں جو برکت ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ خلاصہ گفتگو بتا رہا ہو, کسی بھی چیز میں جو برکت ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. وہ بزرگ کے فیض سے کیا ہوتی ہے حاصل, جو ہے نا اس کے اندر وہ برکت آتی ہے, اور اس کے اندر جو برکت آتی ہے اللہ اس بزرگ کو, اس مقبول بندے کو اس کا ذریعہ بناتا ہے. اور اگر ہم اس سے اللہ کی دی ہوئی برکت سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں اس نیت سے, تو پھر وہ تبرک کوئی شرک بھی نہیں ہے اور بزرگوں کا تبرک پرساد بھی نہیں ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو تجربے کی, ہمارے عام حالات کے لحاظ سے بات بتاتا چلوں. ہمارے پاس جب کسی بزرگ کے جو ہے نا مزار پر پھول ڈالے جاتے ہیں, پھول ڈالنا ہوتا ہے تو سر پہ لے جاتے ہیں ڈالنے کے لیے, اور جو ڈالے ہوئے پھول ہوتے ہیں وہ لے جا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں. اور وہ جو غلاف وغیرہ ہوتے ہیں وہ غلاف وغیرہ پر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لے جا کے کونے میں پھینک دیتے ہیں کہیں بھی کچرے دان میں. یہ ہماری بھی غلطیاں ہیں, اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے جب تک درگاہ پر پھول نہ پڑا تھا وہ تبرک نہیں تھا, پڑھنے کے بعد وہ تبرک بن گیا. اب وہ بھرنے کے بعد وہ احترام کرنا ضروری ہے, لانے سے پہلے احترام کرنا ضروری نہیں ہے. لاتے وقت تو سر پر رکھ کر لاتے ہیں, سندل ہو, پھول ہو, جو بھی ہو, لیکن وہاں لگانے کے بعد اس کو جو ہے کچرے میں پھینک دیتے ہیں. ارے یہ تو تبرک اب بنا, بننے سے پہلے جو ہے نا آپ اس کی قدر کریں, لیکن بننے کے بعد جو ہے نا اس کی قدر ہمارے پاس نہیں رہی. اور ایک میں تجربے کی بات آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جب کسی بزرگ کی مزار پر اگر آپ جائیں, یہ میرا آپ رائے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں, جب کسی بزرگ کی مزار پر جائے تو اس مزار پر جو پھول ہوتے ہیں ان پھولوں میں سب میں پرانا جو پھول ہے وہ کھائے, چونکہ وہ اللہ والے کی صحبت میں زیادہ دیر رہا ہوا ہے. کیونکہ رحمت الہی جو نازل ہوئی ہے کثرت سے اس پر نازل ہوئی ہے, وہ عرصہ بہت زیادہ رحمت کا اس پر گزرا ہے. یہ کام کیجئے, ایک ذاتی آپ کی رائے ہے, مرضی آپ کی. تو عزیزان محترم, یہ چند باتیں تبرک کے حوالے سے بتلائی گئی. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ اللہ کے کسی مقبول بندے سے زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو, یا اس سے کسی نسبت رکھنے والی کسی چیز سے جس میں اللہ نے برکت دی ہے اس سے برکت حاصل کرنا, برکت کی نیت سے اسے استفادہ کرنا, یہ شرک بھی نہیں ہے, پرساد بھی نہیں ہے, غیروں سے مشابہت بھی جو ہے نا نہیں ہے, بلکہ وہاں تو ایک عین توحید ہے. کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ برکت اس چیز کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے, بلکہ خود اس بندے میں جو برکت ہے وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ تبرک کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی, بات بڑی ہو گئی. اب آئیے, سیرت میں نے آپ کے سامنے ازواج مطہرات کا ذکر کیا تھا تسلسل کے ساتھ. سرکار کی 11 ازواج مطہرات کی کچھ مختصر سیرتیں بھی بیان کی گئی تھی. پھر سرکار کی 4 کنیزوں کے حوالے سے بھی چند باتیں مختصر آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی تھی. اب رہا آج دنیا جو دشمنان اسلام ہے, جو یہود و نصارہ ہیں, جو ہمیشہ اسلام دشمنی کا جو ہے نا کہ کبھی بھی کوئی موقع جو ہے نا جانے نہیں دیتے, تو وہ یہود و نصارہ سرکار پر ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار نے 11 بیویاں کی, تو سرکار کیا ہے, تمہارے نبی خود جو ہے نا نعوذ باللہ عائش پرست تھے. 11 بیویاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بنوں ان کے لیے سمجھ میں بات نہیں آ رہی, لیکن مسجد کا ممبر ہے اس لیے میں جو ہے نا ادب کا لحاظ رکھ رہا ہوں. ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے صرف ایک کنواری تھی, باقی پوری بیوائیں تھیں, مطلقات تھیں, جن کے حالات آپ نے جو ہے نا سنے ہیں, میں نے مسلسل تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے. 25 سال کی عمر ہے. عرب کے لوگوں کو سرکار سے اختلاف 40 سال کے بعد ہوا. اختلاف 40 سال اعلان نبوت کے بعد ہوا. اعلان نبوت سے پہلے وہ آپ کی ذات کو بھی مانتے تھے, بات کو بھی مانتے تھے. ذات بھی معتبر تھی, بات بھی معتبر تھی. خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ 14ویں کا چاند جو ہے نا شرما جائے. نوجوانی کا عالم یہ تھا کہ 40 مرد بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور رکانہ جیسے پہلوان, جس کے اگر وہ کسی کپڑے پر کھڑا ہو جائے تو 10 پہلوان مل کر جس اس کپڑے کو حرکت نہیں دے سکتے تھے, اس رکانہ کو آپ نے بچے کی طرح پلٹ دیا تھا, پٹک دیا تھا,
صداقت کے اعتبار سے یہ عالم، خوبصورتی کے 14ویں کا چاند شرما جائے، اور صداقت و امانت کا مطلب یہ کہ غیر بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور آپ کے فیصلوں کو مانا کرتے تھے، جیسے حجر اسود کا فیصلہ ہے، اور جو ہے نا آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ اگر پیغام بھیجے تو آپ کو پیغام کا انکار کر دے، لیکن 25 سالہ خوب رو نوجوان جس کی خواہشات کیا ہوتی ہے، آج ایک نوجوان ہوتا ہے تو شادی کرنے جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے بچی بڑی خوبصورت ہو، اگرچہ کہ خود بھلاواں کیوں نہ ہو، بچی خوبصورت ہونا، ویل جو ہے نا اچھے پیسے والے ہونا، کبھی ضرورت پڑے تو سسرال والے سپورٹ کرنا، گاڑی دینا، جوڑے کی رقم دینا، فلاں دینا، خود کیا ہے وہ نہیں دیکھتا۔ لیکن 25 سال کی عمر میں کیا خواہش ہونی چاہیے؟ اگر واقعی زیادہ نکاح کرنے کا مقصد اگر جو ہے نا خواہشات نفسانی ہوتی تو سرکار 25 سال کی خوبرو بھری جوانی میں 40 سالہ مطلقہ بیوہ خاتون سے نکاح نہیں کرتے، جبکہ عمر میں 15 سال کا فرق ہے۔ فزیکلی اعتبار سے اگر عورت اور مرد کے درمیان 10-15 سال، عورت اگر 10 سال کی چھوٹی ہے مرد سے تو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن عورت مرد سے 10 سال بڑی ہے یا 15 سال بڑی ہے تو وہ اتنا مناسب نہیں ہوتا۔ جواز کی بات الگ ہے، جواز کی بات کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو عزیزان محترم بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر واقعی نفسانیت کے لیے شادی ہوتی تو سب سے پہلا نکاح کنواری لڑکی سے سرکار فرماتے، لیکن آپ نے ایک بیوہ مطلقہ سے، جو بیوہ سے جو ہے نا آپ نے نکاح فرمایا جو عمر میں آپ سے بڑی تھی۔ پھر آئیے دوسرا نکاح کا ہے، بی بی سودا سے فرمایا، جو بی بی سودا بڑی بھی تھی اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اتنی اعلیٰ نہیں تھی، مقبول صورت تھی، خوبصورت بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ نے فرمایا، اس کے بعد 11 ازواج میں سے صرف ایک بی بی عائشہ کنواری تھی، باقی کے سب مطلقہ یا بیوہ تھی اور بڑی عمر کی بھی تھی، سرکار سے اچھی خاصی عمر کی بھی تھی، لیکن سرکار نے ہر ایک سے نکاح فرمایا۔ اگر خواہشات نفسانی کے لیے خواہش ہوتی، اگر خوبصورتی کی خواہش ہوتی تو عرب میں آپ کو دینے کے لیے خوبصورت عورتوں کی کمی نہیں تھی۔ اگر مال و دولت کی بات ہوتی تو مالدار سے مالدار جو ہے نا عورتیں آپ کو مل سکتی تھی، لیکن آپ کا مقصد خواہش نفسانی کی تکمیل نہیں۔ ارے اگر مالداری مقصود ہوتی تو پھر آپ نے کتنا مال جمع کیا؟ اللہ نے کہا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میں نے اپنے محبوب کو زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، حکم دیتے تو زمین خزانے اگل لیا کرتی تھی۔ تو لہذا لیکن آپ نے فقر و فاقے کو ترجیح دی، اپنے جو فقر و فاقے کی زندگی اختیار کی، مجبوری میں نہیں، اختیار میں اختیاری تھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار کا فخر و فاقہ تنگدستی مجبوری کی بنیاد پر تھا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ سرکار کا فخر و فاقہ اختیاری تھا، سرکار دعا بھی کرتے تھے اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے جو ہے نا مسکین بنا اور کل قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا۔ تو عزیزان محترم مال و دولت کے لیے کرنا ہوتا، اگر خوبصورت لڑکی مقصود ہوتی تو عرب میں ایک اشارے پر لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت تیار تھی، مال و دولت کی بات ہوتی تو ایک حکم پر مال و دولت قدموں میں ڈھیر ہو جاتا تھا، لیکن سرکار نے اپنی خواہش نفسانی کے لیے، دنیا کے لیے نہیں کیا۔ اگر ویسا ہوتا تو پھر شادی کے بعد زندگی میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، خاتون بچوں کو لے کر آئی، بھوکی ہوئی کچھ دیجیے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکی ہوں، کچھ دیجیے۔ تو اس وقت بی بی عائشہ کے پاس کیا تھا؟ ایک کھجور تھا، ایک کھجور تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دنیا کی خاطر نہیں یہ کرا، دنیا کی خاطر اپنی خواہش کے لیے آپ نے کثرت ازواج کو نہیں اپنایا، بلکہ مصلحت کیا تھی اس کی؟ مصلحت کیا تھی؟ مصلحت کیا تھی؟ تو عزیزان محترم ایک تو انسانیت اور ہمدردی تھی، ایک تو انسانیت اور ہمدردی تھی، بے سہارا خواتین کو سہارا دینا مقصود تھا۔ دوسری اہم ترین وجہ یہ ہے، دوسری اہم ترین جو ہے نا وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو سرکار کی زندگی جس طرح بحیثیت تاجر نمونہ ہے، بحیثیت امام نمونہ ہے، بحیثیت شوہر بھی نمونہ ہے، بحیثیت شوہر بھی جو ہے نا نمونہ ہے۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، کوئی کنواری تھی، کوئی خوبصورت تھی، کوئی جو ہے نا کوئی خوبصورت تھی، کوئی قبول صورت تھی، کوئی سخت مزاج تھی، کوئی تیز مزاج تھی، کوئی نرم مزاج تھی، ہر ایک مختلف مزاج رکھنے والے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح کر کے بتلا دیا کہ دیکھو اے مسلمانوں، اگر تمہاری بیوی خوبصورت ہے تو تمہیں اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سرکار
سرکار کی زندگی میں نمونہ دیکھو. اگر تمہاری بیوی قبول صورت ہے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے سرکار کی زندگی میں نمونہ دیکھو. اگر تمہاری بیوی جو ہے نا تیز زبان ہے تو پھر تمہیں سرکار کی زندگی میں نمونہ دیکھو کہ اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا ہے. تو لہذا یہ میرا ذوق کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی جو ہے نا یہ امت کے لیے نمونہ ہے. اور آپ نے 11 عورتوں سے نکاح فرمایا اور 11 میں یہ 11 سے زیادہ اور مزاج رکھنے والی نہیں ہوتی. اگر 15 کا مزاج رکھنے والی ہوتی تو سرکار 15 سے نکاح کرتے تاکہ وہ 4 کے لیے بھی نمونہ بن جائے. تو عزیزان محترم تو یہ مزاج جو تھا مختلف مزاج ہر ایک کے لیے نمونہ بن جائے. بیوی پسند نہیں خوبصورت نہیں یہ قبول صورت ہے تو سرکار اس کے ساتھ بھی کبھی بھی آپ نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا, اس کے ساتھ بے رخی نہیں برتی, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک سوتیلا معاملہ نہیں فرمایا. تو یہ نمونہ بتانے کے لیے تھا. یہ ہادی امت تھے, رہبر امت تھے, امت کے لیے نمونہ تھے اور نمونہ بن کر آئے تھے بشریت کے لیے. تو لہذا عزیزان محترم اس لیے آپ نے کئی جو ہے نا عورتوں سے نکاح فرمایا, کئی عورتوں سے نکاح فرمایا. یہ ایک دوسری بات. اور تیسری بات جو تھی جو سرکار نے کئی نکاح فرمائے. انسان کی زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک باہر کی زندگی, ایک گھر کی زندگی. میری اور آپ کی بھی سب ہے. باہر میرے کو بھی آپ پہچانتے دیکھتے میں کیا ہوں, یا یہاں خطابت کرتا ہوں یا امامت کرتا ہوں, ایسے ہے ویسے ہے, جو بھی کوئی اچھا بول رہے کوئی برا بول رہے, بہرحال اپنا اپنا مشاہدہ ہے. میرے استاد محترم فرماتے تھے مولانا سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا کیا بتاؤں تجھے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو بہرحال عزیزان وہ طرف ظاہری زندگی انسان کی جو ہے وہ سب کے سامنے آیا ہوتی ہے, اکثر حصہ تھوڑا نہ بہت, لیکن گھریلو زندگی انسان کے ہر کے سامنے نہیں ہوتی. اور حقیقت میں انسان گھر میں کھل کر آتا ہے, گھر میں کھل کر آتا ہے, گھر میں کھل کر آتا ہے. تو لہذا حقیقت معلوم ہوتی کہ اس کا مزاج کیسا ہے, ان کیسی طبیعت کا ہے, کیا ہے. گھر میں باہر میں شریف بن کے امامہ شیروانی پہن کے شریف دکھتا ہوں, لیکن گھر میں ہمارے اہلیہ جانتے ہیں کہ مصعب کتنی وانی محض ہو. سمجھ رہے بات کو آپ. تو لہذا انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک ظاہری پہلو اور دوسرا جو ہے نا باطنی پہلو. ظاہری پہلو تو سب جانتے ہیں, لیکن باطنی پہلو جو ہے نا اہلیہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتے. اسی وجہ سے عربی میں ایک محاورہ ہے, صاحب البیت ادری ما فیہ, کہ گھر والا گھر کی بات کو زیادہ جانتا ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی گھر ڈھائے بولتے, سمجھے. تو لہذا عزیزان محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تو صحابہ اکرام جانتے تھے, لیکن باطنی زندگی گھریلو زندگی کیسی تھی, گھریلو زندگی جو ہے نا کیسی تھی. سرکار تنہائی میں ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے, آپ کی عبادات کیا تھے, آپ کی مشغولیات کیا تھی, ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا, آپ گھر کے کام کاج کرتے تھے بھی یا نہیں کرتے تھے بھی, یا پلیٹ جو ہے نا برتن دھو کے برتن بھی ہے نا یہ نہیں کرتے تھے, گھر کے اندر آپ کے معاملات کیا تھے. وہ معاملات بتانے کے لیے بیوی سے زیادہ کوئی بہتر نہیں تھا. اور ایک آدھ بیوی بتاتی تو اتنی بات نہیں ہوتی تھی, 11 بیویاں جب بتا دے سرکار کے معمولات کو تو پھر یہ بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی, کیونکہ ایک کی بات الگ ہوتی ہے, 11 کی بات الگ ہوتی ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھریلو زندگی کا جو پہلو ہے 11 ازواج مطہرات کی زبانی سے پورے وثوق اور مستند طور پر امت کے سامنے آیا تاکہ وہ بھی ہمارے لیے نمونہ بن جائے. یہ وجہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 11 ازواج مطہرات کرنے کی. اور ایک چوتھی بات میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں کہ عورتوں کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صرف عورتیں ہی بتا سکتی ہیں, عورتیں ہی کھل کر عورتوں کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں. لہذا ان عورتوں کے مسائل بتانے کے لیے, ان عورتوں کی رہنمائی کرنے کے لیے, خیر سرکار کی ذات تو ایک والد گرامی کی طرح تھے, لیکن ان عورتوں کی رہنمائی کے لیے سرکار کی زندگی کے بعد بھی کوئی کسی کی ضرورت تھی جو ہم جنس ہو, کیونکہ ایک عورت کے سامنے جتنا کھل کر بات کر سکتی ہے وہ مرد کے سامنے نہیں کر سکتی. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ذریعے سے سرکار نے عورتوں کے لیے 11 معلمات کو تیار کیا جو قیامت جب اپنی زندگی کے رہتے تک وہ عورتوں کی رہنمائی کا کام انجام دیتے رہے اور ان کے مخصوص مسائل کو حل کرتے رہی. یہ تھے 11 ازواج مطہرات. یہ نادانوں کو جو عقل سے, بصارت سے, بصیرت سے اندھے ہیں, جو نفسانی خواہش پر سوچتے ہیں, جن کی تہذیب خود یہ ہے کہ ان کی اولاد کا باپ کون ہے نہیں معلوم, ان کی اولاد کا باپ کون ہے نہیں معلوم. وہاں عورت کی ان کے سامنے سوائے یہ حیثیت کے کہ خواہشات نفسانی کی تسکین کے آلے کے سوا عورت کی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ پر وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. ارے نادانو, تمہارا سرکار کی جان میں گستاخی کرنا ایسے ہی ہے کہ سورج کو اگر تھوکتے ہو تو وہ تھوک تمہارے منہ پر بھی آئے گا, لیکن سورج کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
تو عزیزان محترم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات جو بیان کیوں فرمائی، اسی کئی مصلحتیں ہیں، کئی مصلحتیں، لیکن 2-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتلا دی۔ تو عزیزان محترم، اسلام جتنا پاکیزہ مذہب ہے، اب ایک نئی باتیں اٹھ رہی، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ ایک بات، پھر مرد کو 4 ہے تو عورت کو کہ نہیں ہے اجازت 4 کی؟ یہ باتیں ہیں، انشاءاللہ وقت ہو گیا، بعد میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ، اگلے جمعہ میں اس پر جو ہے نا بات کریں گے۔ صرف یہ سرکار کی 11 ازواج کے تعلق سے جو حکمتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے کیا ہے معلوم ہے یہ رکھی، اور اس کے بعد جو ہے نا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے ارکان نماز کا بیان چل رہا تھا، نماز کے ارکان یعنی فرائض، اندرونی فرائض جس کو کہتے ہیں یا ارکان بھی کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بحث چل رہا تھا۔ تو آپ کے سامنے تکبیر تحریمہ بھی ہو گیا، قیام بھی ہو گیا، قرات بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا۔ اب یہ جو ہے نا اور ایک قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ ہر نماز کے آخر میں، نماز کے ختم پر جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ نماز 2 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پر، 3 رکعت والی ہے تو 3 رکعت پر، 4 رکعت والی ہے تو جو ہے نا 4 رکعت پر، 4 رکعت پر۔ تو نماز کے آخر میں جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک غور سے ایک بات یاد رکھیے، نماز اگر فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا جو ہے نا نماز ختم ہونے کے بعد 4 رکعت والی نماز رہے تو 4 رکعت کے بعد، 3 رکعت والی نماز رہے تو 3 رکعت کے بعد، 2 رکعت والی نماز رہے تو 2 رکعت کے بعد، تو نماز کے آخر میں جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یعنی آخری قاعدہ کہلاتا ہے۔ کوسی نماز میں فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اس کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں یعنی سنت غیر مؤکدہ، نفل نمازیں، ہر نماز ہر 2 رکعت کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ کا درجہ رکھتا ہے، وہ فرض ہے، وہ قاعدہ اخیرہ کا درجہ رکھتا ہے، وہ فرض ہے۔ آپ اس میں التحیات بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، افضل ہے، نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر قاعدہ فرض ہے۔ سنت غیر مؤکدہ، یہ جتنی بھی نمازیں ہیں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ، ان نمازوں میں جو ہے نا نماز کے آخر میں جو قاعدہ ہوتا ہے، نماز کے ختم پر جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے جو کہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازوں میں جو قاعدہ ہوتا ہے، ہر 2 رکعت کے بعد آپ 4 رکعت والی نماز بھی پڑھ رہے ہوں، جیسے صلاۃ التسبیح ہے، 4 رکعت والی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہر 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ فرض ہے، سنت غیر مؤکدہ میں اور نفل میں۔ تو آپ 2 رکعت کے بعد کیا کریں گے؟ التحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، درود دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اگرچہ کہ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر صلاۃ التسبیح آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھیں گے، 2 رکعت میں جو پہلا قاعدہ التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر جیسے سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھیں گے۔ یہ افضل ہے، نہیں آپ 2 رکعت کے بعد صرف التحیات پڑھ کر اٹھ گئے، تیسری رکعت میں اگر آپ ثنا بھی نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، افضل یہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرض، واجب اور سنت مؤکدہ میں نماز کے ختم پر جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، وہ فرض ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازوں میں جو ہے قاعدہ، جو قاعدہ ہوتا ہے ہر 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ فرض ہوتا ہے، خواہ نماز 2 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی۔ اور آخری قاعدے میں کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے؟ تشہد پڑھنے کی مقدار میں بیٹھنا فرض ہے، تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے، اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ عبدہ ورسولہ، جہاں تک تشہد ختم، تشہد کا مطلب عبدہ ورسولہ تک جو ہے نا وہاں تک اتنی دیر پڑھنے، التحیات سے لے کر وہاں تک اتنی دور پڑھنے، اتنا پڑھنے تک قاعدے میں بیٹھنا، آخری قاعدے میں، فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کے آخری قاعدے میں، اور سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز کے ہر 2 رکعت والے قاعدے میں اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تشہد پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ بیٹھنا سنت ہے، یعنی درود ابراہیم پڑھنے کی اتنی دیر، دعائے معصورہ پڑھنے کی اتنی دیر، اتنی اس سے زیادہ بیٹھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تو یہ قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات بیان کی، یہ نماز کا یہ ہے۔ اور آخری رکن جو ہے نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا، اپنے عمل سے ختم کرنا، یعنی اپنے عمل سے ختم کرنا کا مطلب ایسا کام کرنا، تمام ارکان ختم ہو گئے، آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گئے، تحیات پڑھ لیے، دعائے درود ابراہیم پڑھ لیے، دعائے معصورہ پڑھ لیے، تو نماز کو اپنے عمل سے ختم کرنا مطلب
ایسا عمل کرنا جو نماز کے خلاف ہو، جیسے ہنس دیے، کسی سے بات کرے یا قبلے سے منہ پھیر دیے، یہ اپنے عمل سے نماز کو ختم کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن سلام کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے۔ سلام کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے۔ اس کو اور کلیئر کٹ میں سمجھاؤں، آپ آخری قاعدے میں بیٹھے، اتحیات پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، دعائے معصورہ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ قبلے سے پھر گئے، قبلے سے پھر گئے، تو بحیثیت فرض تو آپ کی نماز ادا ہو گئی، لیکن آپ سلام کے ذریعے سے پھیرنا، نماز کو ختم کرنا واجب تھا، آپ کا واجب چھوٹ گیا تھا، نماز کو دوبارہ یاد رکھیں، واجب چھوٹنے کی بنیاد پر۔ بات سمجھ میں آ گئی پورا؟ تو نماز کو اپنے عمل سے ختم کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ فرائض نماز ہو گئے۔ اور دوسرا، اور ایک فرض کہ جس رکعت میں، ہر رکعت میں جو رکن ڈبل نہیں آتا، جو رکن ڈبل نہیں آتا، اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ یہ بھی اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا فرض، جیسے قیام ہے، یہ ڈبل نہیں آتا، ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ آتا۔ رکوع ہے، قرات ہے، یہ ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے۔ قرات میں نے قرآن پڑھنا، جس کی تفصیل پیچھے آئی ہے، اور رکوع ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ایک ہی مرتبہ آتا ہے، اس میں ترتیب جو ہے نا یہ ایک ہی مرتبہ، اس میں ترتیب ضروری ہے۔ اگر ایسا آپ کو الٹا کر دیں گے اس کو، تو پھر وہاں دو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ الٹا کر دیں گے تو آپ دو صورتیں پیدا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کیا کریں، رکوع قرات سے پہلے رکوع کر دیا، اللہ اکبر بول کے تکبیر تحریمہ بولتے رکوع میں چلے گئے، قرات نہیں پڑھے، تو قرات سے پہلے اگر آپ رکوع کر دیا، کرنا کیا تھا آپ کو؟ قرات پڑھنا تھا، رکوع کرنا تھا، آپ کیا کر دیے؟ پہلے رکوع کر دیے، پہلے کیا کر دیا؟ آپ رکوع کر دیے۔ تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ وہ رکوع کر کے ویسے کنٹینیو کر کے نماز ختم کر دیا تو نماز آپ کی نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ رکوع کرے نا، پھر اٹھ کے قرات پڑھنا، پھر اس کے بعد رکوع کرنا، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا، ترتیب بدلنے کی بنیاد، سجدہ سہو کرنا۔ آپ نہیں، قرات سے پہلے رکوع کر لیے، اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد قرات کر لیے، آپ ایزی لے لیے، اس کو نماز پوری مکمل کرے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہر رکعت میں جو رکن ڈبل نہیں آتا، اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لحاظ نہیں رکھے ویسے ہی نماز مکمل کر دیے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کے تعلق سے اور مسائل آگے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، یہ مختصر ذہن میں رکھیے۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات یہ ہے، تمام نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کو بیداری کی حالت میں ادا کرنا، سو جانا نہیں، بیداری کی یعنی جاگتی ہوئی حالت میں ادا کرنا۔ اگر آپ نماز میں سو گئے، رکوع میں سو گئے ہوں گے، سجدے میں سو گئے ہوں گے، قیام میں سو گئے ہوں گے، نماز میں اگر آپ سو گئے تو یا تو آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں گے یا تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، دو صورتیں ہیں۔ نماز میں اگر آپ سو گئے تو یا تو تنہا نماز پڑھ رہے ہوں گے یا تو امام کے پیچھے نماز۔ پہلے تنہا کا دیکھ لیجئے، نماز میں آپ سو گئے، مثال کے طور پر رکوع میں سو گئے، نیند لگ گئی سمجھے، تو لیکن آپ کے اعضاء میں پکڑ ابھی باقی ہے، یعنی جو ہیئت میں رکوع میں تھے ویسے ہی ہے، ڈھیلے نہیں پڑ گئے، آ گئے اعضاء آپ کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں تو مخاط جو ہوتی ہے آپ کے جو ہے نا بیت الخلاء کا جو مقام ہوتا ہے اس میں پکڑ ختم ہو جاتی ہے، اس میں پکڑ ختم ہو گئی تو ہوا نکلنے کے خارج ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے، وضو ٹوٹنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ رکوع میں سو گئے یا سجدے میں سو گئے لیکن اعضاء میں پکڑ باقی ہے، جیسے ہے ویسی چھے، یہ ہاتھ ایسا ڈھیلے نہیں پڑ گئے اور یہ پیٹ لگ جا کے ران کو نہیں لگ گیا، بالکل ڈھیلے نہیں پڑے، اعضاء میں پکڑ ہے آپ کے مگر سو گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اعضاء میں ڈھیلا پن آ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، اعضاء میں ڈھیلا پن نہیں آنا جو ہے نا نماز ٹوٹ گئی۔ تو لہذا اعضاء میں پکڑ باقی ہے، رکوع میں سو گئے تھے، سو گئے، نیند لے کے اٹھتے کیا ہے، نیند ہوشیار ہو گئی، اعضاء میں پکڑ تھی، ابھی رکوع میں سو گئے تھے یا سجدے میں سو گئے تھے، اعضاء میں پکڑ تھی، نیند ہوشیار ہو گئی، نیند ہوشیار ہونے کے بعد پھر وہ رکوع اور سجدہ پھر کرنا تو اٹھ کے کرنا نہیں بلکہ رکوع کے اتنی دیر کیا کرنا، آپ کم از کم ایک تسبیح کے مقدار میں کیا کرنا، رکے، بیدار ہونے کے بعد رکے رہنا، رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، رکے رہنا۔ اس کے بعد تنہا نماز کا بتا رہا ہوں، آخر میں کیا کرنا، سجدہ سہو کر لینا، تنہا نماز کا بتا رہا ہوں، آخر میں سجدہ سہو کر لینا، وہ رکوع کو پھر کرنا یا سجدے میں سو گئے تو سجدے کو پھر کرنا، نماز کو کنٹینیو کرنا۔ یہ کب ہے، جبکہ اعضاء میں پکڑ ہو، پکڑ نہیں ہے تو نماز گئی۔ یہ آپ تنہا پڑھ رہے تھے،
اگر آپ جو ہے نا امام کے پیچھے ایسا ہو گیا، امام کے پیچھے آپ رکوع میں تھے، نیند لگ گئی، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو نماز ہی ٹوٹ جائیں گی۔ اگر اعضاء میں پکڑ ہے، آپ رکوع میں، امام صاحب چلے گئے آگے، آپ پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، نیند لگ گئی فجر میں، امام صاحب دوسری رکعت میں چلے گئے، وہاں آگے نکل گئے، تو آپ کو کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ پہلے بیدار ہوتے ہی پہلے وہ رکوع کرنا پہلی رکعت کا، اس کے بعد سجدے کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی جا کے کنٹینیو کرتے ہوئے جا کے امام صاحب سے ملنا، کنٹینیو کرتے ہوئے جا کر امام صاحب سے ملنا۔ امام صاحب سلام بھی پھیر دیے تو آپ کنٹینیو اس کو کرتے رہنا، اس میں خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، دعائیں وغیرہ تسبیحات کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنا ہے تو یہ امام کے پیچھے بھی کنٹینیو کرنا، مگر وہاں سجدے سہو کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کیونکہ امام کے پیچھے سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرائض نماز میں سے اور دو جو آج میں جو فرض بتایا وہ کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ، نماز کو اپنے عمل سے ختم کرنا، اور نماز ہر رکعت میں جو رکن ڈبل نہیں آتا اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا، اور جو ہے نا دوسرا کیا ہے؟ بیداری کی حالت میں تمام ارکان ادا کرنا۔ ایک رکن میں گڑبڑ ہو گئے تو یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی پوری رکعت ہی سو جائے، قیام میں ٹھہرا تھا، جو ہے پوری رکعت ختم ہو گئی، پوری رکعت کے اتنی دیر پورا سو کے ادا کرا، نیند میں انگلی میں ادا کرا، قیام بھی نیند میں ادا کرا، رکوع بھی نیند میں ادا کرا، سجدے بھی پڑھ لیا اسی نیند میں، تو نماز ہی اس کی نہیں ہوئی۔ یہ ایک رکن کا مسئلہ ہے جو امام کے پیچھے، امام کے علاوہ آپ تنہا یا امام کے پیچھے پڑھے تو جیسا پہلا جو مسئلہ بتایا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک رکن میں سونے کی صورت میں ہے۔ اگر کئی رکن نیند میں ادا کر دیے، اونگ میں ادا کر دیا، آپ قرات بھی ہو رہی، رکوع بھی ہو رہا، سجدہ بھی ہو رہا، پوری نماز ختم ہو گئی، ایک رکعت اگر مکمل نیند میں یا اونگ میں ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ وہاں ایک رکعت میں کئی رکن ہوتے ہیں، آپ کے کئی رکن نیند میں کیا ہو گئے ہیں؟ ادا ہو گئے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے نا مسائل کے حوالے سے، تو آپ کے فرائض نماز کا بیان، جو ارکان نماز بھی کہتے ہیں، فرائض نماز بھی کہتے ہیں، اندرونی فرائض بھی اس کا نام ہے، ختم ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، اور ترتیب، جو رکن ہر رکعت میں ایک مرتبہ آتا ہے اس میں ترتیب، اور پھر جو ہے نا نیند بیداری کی حالت میں ادا کرنا اور نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا۔ یہ جو ہے نا آپ کے فرائض نماز تھے۔ انشاءاللہ پھر دیگر مسائل کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔